بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سب سے پہلے سبق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں واقعات کے بارے میں پڑھنا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سبق۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی انسان کا واقعہ سناؤں گا جس نے اپنی جان دی لیکن حق سے پیچھے نہیں ہٹا۔ فوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ واقعہ کربلا کا ہے اور یہ صرف تاریخ نہیں، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت پیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، حسین اور حسن جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور یہ بھی فرمایا، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ سوچے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ کہیں، اس کا مقام کیا ہوگا۔ وہ مدینے میں رہتے تھے، لوگ ان سے محبت کرتے تھے، وہ بہت نرم دل تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ بنتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ ان کے بعد ان کا بیٹا یزید حکمران بن گیا۔ یزید ایک ظالم اور شرابی انسان تھا، وہ اسلام کے اصولوں کو نہیں مانتا تھا۔ اس نے سب سے کہا کہ میری بیعت کرو، یعنی میری اطاعت کرو، یعنی مجھ سے اپنا امیر مانو، یعنی مجھے اپنا امیر مانو۔ سب لوگ ڈر کر مان گئے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، میرے جیسے انسان یزید جیسے ظالم کی بیعت یعنی اطاعت نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر وہ مان جاتے تو اسلام کا مطلب ہی بدل جاتا، حق ختم ہو جاتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا تو کوفہ کے لوگوں نے خط لکھی، کہا، اے امام آپ جائیے، آپ کا ساتھ دیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر چھوڑا، اپنے بھائی، بیٹے، بھتیجے، دوست سب کو ساتھ لیا۔ کل 72 لوگ تھے، عورتیں اور بچے بھی تھے۔ وہ مکہ کے عراق کے طرف چلے۔ راستے میں ان کو پتہ چلا کہ کوفہ کے لوگ ڈر گئے ہیں۔ یزید کی فوج نے راستہ روک لیا۔ امام حسین کو ایک جگہ لے جایا گیا، اس کا نام تھا کربلا۔ وہ 2 محرم 61 ہجری کو کربلا پہنچے۔ یزید کی فوج کی تعداد ہزاروں میں تھی، امام حسین کے ساتھ صرف 72 تھے۔ پانی بند اور شہادت۔ کربلا میں دشمن نے سب سے پہلے پانی بند کر دیا۔ فرات دریا پاس تھا، لیکن ایک گھونٹ پانی نہیں دیا۔ بچے پیاس سے رو رہے تھے۔ حضرت علی اکبر، حضرت قاسم سب پیاسے تھے۔ امام حسین نے بہت سمجھایا، کہا، لڑائی نہ کرو، مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں بات کروں گا، لیکن انہوں نے نہیں مانی۔ 7 محرم کو پانی بند ہوا، 9 محرم کو آخری بات چیت ہوئی، اور 10 محرم جمعے کا دن تھا، عاشور کا دن تھا۔
عاشور کا دن آیا، صبح سے شام تک لڑائی ہوئی، ایک کر کے سب شہید ہو گئے۔ آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے۔ وہ زخمی تھے، پیاسے تھے، لیکن انہوں نے نماز پڑھی، سجدہ کیا اور پھر دشمن سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کا سر کاٹ کر نیز پر لٹکا دیا۔ سبق کیا ہے؟ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ ہار گئے لیکن حق جیت گیا۔ اگر وہ اس دن یزید کے بعد مان لیتا تو اسلام کا نام صرف کتابوں میں ہوتا۔ انہوں نے اپنا خون دے کر اسلام کو بچایا۔ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ ظلم کے آگے سر کبھی مت جھکانا، حق کے لیے کھڑے ہونا، چاہے تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو۔ تو دوستو، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آج بھی دنیا میں جب کوئی ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں حسین زندہ ہے۔ اللہ ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر لے اور چینل کو سبسکرائب کرے اور آگے سے آگے لوگوں کو شیئر کرے۔ یہ آج میں نے آپ کو تفصیل سے اس لیے بتایا کیونکہ ہمیں چاہیے کہ ہم حق پہ اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائے۔ ہم لوگوں کو غلامی سے اگر شیر ایک دن آزادی سے گم رہنا، اگر گیدڑ کی زندگی کہتا ہے گیدڑ کی 100 سال کی زندگی شیر کی 1 سال کی 1 دن کی زندگی سے بہتر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر ظالم کے خلاف آواز اٹھائے اور اپنے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا دے۔